الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی اور کرم اور عطا سے آج ہم ماہ ربیع النور ربیع الاول میں اپنے آقا کی آمد کی ان مبارک گھڑیوں اور سعادتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آج کا دن جمعہ مبارک دن یوم عید بھی ہے اور عید میلاد کے ساتھ متصل جمعہ ہے۔ اس کی ایک برکت اور یہ ہے کہ آج ہمارا انشاءاللہ تعالی ترتیب کے اعتبار سے دوسرا پارہ مکمل ہوگا، لیکن 30واں پارہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، تو کل ملا کے الحمدللہ آج ہمارے 3 پارے قرآن پاک کے درس کے مکمل ہو رہے ہیں۔ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیات 250 سے لے کر 252 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کے جانے سے 300 سال بعد واقعہ ہوا، اور اس دور میں جو نبی تھے حضرت سموئیل یا حضرت شموئیل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل خاص قوم تھی، اللہ کی محبوب قوم تھی، اور نبیوں کے اولادیں بھی تھی، انبیاء سارے انہی میں سے آئے، لیکن وقفہ پڑھنے کے بعد ان کے اندر گمراہی آ گئی اور وہ دین سے دور ہو گئے، خدا کی دی ہوئی ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور جس طرح آج ہمارا امت مسلمہ کا حال ہو چکا ہے کہ ہم دین کی اصل بنیاد سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہمیں ہدایات اللہ رب العزت نے دی، قرآن جو ہمیں بطور ہدایت ایک مکمل کتاب کی شکل میں دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو ہدایت کی باتیں دیں، ہم سب سے دور ہو چکے، اور ہمارے اندر اب برائی عام ہے، گناہ عام ہے، نافرمانی عام ہے، حرام اور یہ جتنے بھی برائیوں کی قسمیں ہیں آج امت مسلمہ اس میں ملوث ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگ باقی ہیں جو ان سے دور ہیں۔ بنی اسرائیل کا یہی حال تھا، اور جب یہ حال کسی قوم پر آتا ہے، جب کوئی قوم اللہ کے دین کو چھوڑ دیتی ہے اور خدا کی ذات اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کو پیچھے کرتی ہے، تو پھر ظالم قومیں اس کے اوپر قابض ہو جاتی ہے، پھر انہیں دبا لیا جاتا ہے، پھر انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، پھر خدا کی نافرمانی کی سزا دی جاتی ہے، اور اس طرح پھر کئی 100 سال صدیاں جتنی خدا کی حکمت ہوتی ہے وہ قومیں سزا کی مستحق بن کر
ذلت کی زندگی گزارتی ہیں۔ پھر جب ان کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے کہ وہ خدا کی نافرمان ہیں، نبی سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اور وہ توبہ کا راستہ اختیار کرتی ہیں اور نبی اور نیک لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ کریم پھر مہربان ہو جاتا ہے۔ ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ گروہ، وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال جانے کے بعد گمراہی کی اس دلدل میں چلی گئی تھی کہ عمالقہ قوم ان کے اوپر قابض ہو گئی اور ان کی زمینیں انہوں نے پکڑ لیں، ہتھیا لیں، ان کی اولادوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور اس طرح ان کو ایک ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ اس عالم میں کئی سال گزر گئے اور نسلیں جو ہیں وہ غلامی کی زندگی میں چلی گئیں۔ پھر انہوں نے اپنے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے بار بار گزارش کی کہ حضرت دعا کیجئے، اللہ ہمیں پھر طاقت دے، ہمیں کوئی لیڈر دے، ہمیں کوئی سپہ سالار دے جو ہماری رہبری کرے، ہمارا سربراہ بنے، ہمارا بادشاہ بنے، ہم اس کی قیادت میں اللہ کے نام پر جہاد کریں گے۔ ان کے نبی نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، لیکن وہ قوم ایسی تھی جن کے اندر نافرمانی اور بد عہدی ایک ان کے دلوں کے اندر جڑ پکڑ چکی تھی۔ انکار کرنا، شک کرنا، نبی کی توہین کرنا، خدا کے حکم کو چھوڑنا، یہ ان کی عادت ثانیہ تھی۔ جب انہوں نے خود ہی مطالبہ کیا، دعا کرائی، دعا قبول ہوئی، کہنے لگے ہمیں یہ بندہ قبول نہیں۔ یہ بات ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے کہ حضرت طالوت کو اللہ نے ان کا بادشاہ مقرر کیا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، دلیل مانگی۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ بات بھی پوری کر دی، اور بطور دلیل ان کے لیے تابوت سکینہ، وہ باکس، وہ صندوق جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، تمام نبیوں کی تصویریں تھیں، ان کے گھروں کے نقشے تھے، ان کے اصحاب جو ان کے ساتھی تھے ان کی تصویریں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے تختیاں تورات جس پر لکھی تھی وہ بھی اس میں تھیں، عصا تھا، حضرت ہارون کا امامہ تھا، وہ جو تبرکات انبیاء تھے، وہ باکس ان کو اللہ پاک نے ان کے مطالبے پر عطا کر دیا، اور ایک شاندار طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اٹھا کر ان کے سامنے لے آئے۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی، تابوت سکینہ دیکھا، مبارک صندوق دیکھا، خوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے حضرت طالوت کی سربراہی کو قبول کیا۔ اب یہ بات آپ نے سمجھتے جانا ہے، ہم اس کو آج مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، جب اللہ اپنا فضل فرما دیتا ہے، جب اللہ اپنی رحمت کر دیتا ہے، پھر بندوں کو وہ آزماتا بھی ہے۔ یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کسی پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کا کرم اس پر ہے، تو وہ نہ بھولے کہ وہ آزمائش سے باہر ہو گیا، بلکہ آزمائش آئے گی۔ اس میں بہت ساری باتیں، پورا موضوع بنتا ہے، اشارے سے بات سمجھیں۔ اگر کسی کے پاس علم آ گیا تو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا عالم بن گیا، آزمائش آئے گی۔ اگر کوئی حافظ بنا تو یہ نہ سمجھے کہ میں حافظ قرآن ہو گیا، مجھے بڑا درجہ مل گیا، آزمائش آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی سربراہ ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا، آزمائش نہیں آئے گی، آئے گی۔ اسی طرح جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، نعمت کی کوئی بھی شکل مل جائے تو یاد رکھنا خدا کا یہ فضل ضرور ہے، لیکن فضل کے مل جانے کے بعد پھر اللہ کا طریقہ ہے، وہ آزماتا ہے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے یا ناشکری کے راستے پر چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جب ان کی بات پوری کی، تابوت سکینہ ملا، یہ ہم تفصیل سے بات پڑھ چکے، تو پھر اللہ پاک نے حضرت طالوت کی سربراہی میں انہیں حکم دیا جہاد کرو، اب مقابلہ کرو، جس قوم نے تمہیں دبایا ہے، تمہارے اوپر قابض ہے، اس کے ساتھ جنگ کرو، اللہ کے نام کو سر بلند کرو، وہ اپنے علاقے واپس لو۔ سب تیار ہو گئے۔ جاتے ہوئے حضرت طالوت نے کہا بھائی بات سنو، اللہ نے تمہاری ساری باتیں قبول کر لی، تم نے کہا سربراہ چاہیے، نبی علیہ السلام کی دعا سے سربراہ مل گیا، میں تمہارا سربراہ ہوں۔
تم نے کہا جی اس پر دلیل چاہیے، اللہ نے تمہارے سامنے یہ تابوت سکینہ جس کے صدقے تمہیں فتح ملتی رہی وہ بھی تمہیں دے دیا، اب شک تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ اچھا اب اللہ کی طرف سے ایک امتحان آ رہا ہے، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک نہر ہے، اس میں سے آپ نے پانی نہیں پینا، گرمی تھی، شدت تھی، جاتے ہوئے لوگوں نے کہا کیڑا باوار تکھنے بے، کیڑا نہ تک کی دا پیو بھئی سنگیو پیو، انہوں نے پی لیا۔ جنہوں نے پیا ان کے اندر ایمان کا نور ختم ہو گیا، اور 313 بچے جنہوں نے کہا نہیں خدا دیکھ رہا ہے، یہ ہمیں حکم ہے، یہ آزمائش ہے ہماری اوپر، یہ آزمائش کی شکل ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جو پار چڑھے اور پھر اجازت تھی کہ ایک چلو پینا ہے، ایک چلو صرف، تو انہوں نے ایک ہی چلو پیا، زیادہ نہ پیا۔ اللہ نے ان کے دل کو اور روشن کر دیا، نور ایمان اور بڑھا دیا، اور ان کو اللہ پاک نے ایک طاقت دے دی۔ جنگ ہوئی، جنگ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو 313 تھے، یہ بھی 313 تھے اور بدر والے بھی 313 تھے، مقابلے میں کفار 1000 سے بڑا لشکر تھا، لیکن اللہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ طاقت سے، کثرت سے، مال و دولت سے، بظاہر اسباب کے زیادہ ہونے سے فتح نہیں ملتی، فتح تو خدا کے فضل سے ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ وہ 313 اپنے لیڈر کے ساتھ جنگ کر کے کامیاب ہو گئے، اور ان کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، وہ بھی موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے والد اور ان کے سارے بھائی بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ داؤد علیہ السلام ابھی کم عمر تھے، بہت ساری روایات ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جب مقابلے میں کفار کا، مالکہ کا لشکر ہے، اور اس لشکر کا جو سربراہ جالوت نام تھا اس کا، جالوت آوازیں دے رہا تھا ہے کوئی مقابلے میں آئے، تو ادھر سے حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی نکل نہیں رہا، انہوں نے کہا میں آتا ہوں۔ اب یہاں بھی ایک نکتہ ہے کہ جس کے اندر ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ جرت مند ہوتا ہے، یہ ایک اصول ہے، جس کے اندر جتنی ایمانی طاقت ہوتی ہے، بظاہر پھوں پھاں سے ڈر نہ جایا کرو، یہ بھی بات سمجھ لو، جو بندہ پھوں پھاں دکھاتا ہے، یاد رکھنا جس کے اندر ایمان زیادہ ہے اللہ پاک اسی کو طاقت دیتا ہے، وہی بے خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے میری زندگی اللہ کے پاس، موت اللہ کے پاس، رزق اللہ کے پاس، ہر چیز کا مالک خدا ہے، اگر وہ نقصان دینا چاہے تو پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اگر اس کی طرف سے آزمائش نہیں ہے تو دنیا ساری مخالفت کر لے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی کم عمر تھے، نوخیز تھے، مقابلے میں گئے اور اس کو جو ان کا لشکر کا سربراہ تھا جالوت کو انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ اور اللہ پاک یہاں پر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، آیات کو پڑھیں گے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جب زمین پر فساد بڑھ جاتا ہے، جب مخلوق خدا تنگ ہوتی ہے اور فتنہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہے۔ اس طرح اللہ نے اہل ایمان 313 کے ذریعے فتح دی، اور جو کفار کا لشکر تھا مالکہ کو وہ انہوں نے غالب کر کے اور اس دوبارہ ایمان کا طریقہ، امن کا طریقہ، سلامتی کا طریقہ شروع کر دیا۔ اور اس بارے کا اختتام جو ہے وہ اللہ کریم اپنے حبیب کی عظیم الشان رسالت کے اظہار پر کرتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی آیات سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، بات ذہن میں رکھیے کہ جب جنگ کے لیے جانے لگے، لشکر بن گیا، تابوت سکینہ مل گیا، سارے حضرت جالوت کے ساتھ مل کر چل پڑے، اور راستے میں وہ نہر والا واقعہ بھی آیا۔ نہر والے واقعے میں سے 313 پار چڑھے ایمان کے ساتھ، تو اب جب وہ سامنے ہوئے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، مقابلے کا لشکر کفار کا، مالکہ کا، وہ جالوت کا لشکر تھا کفار کا، وَجُنُودِهِ، اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے، تو پہلا کام کیا کیا؟ ایمان والوں کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا بھی کام یہی ہوتا ہے اور آخری بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں،
اور اللہ کی ذات کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ کالو، سامنے لشکر کھڑا ہے، جالوت ہے اور اس کا عظیم الشان لشکر ہے، مقابلے میں 313 ہیں، اور پہلا کام کیا کیا؟ کالو، سب بولے، سب نے ہاتھ اٹھا لیے، کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت کر دینا، ہمیں زیادہ سے زیادہ صبر عطا کرنا، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط ثابت قدم رکھنا۔ مقابلے میں لشکر تھا بہت بڑا اور ہر چیز ان کے پاس تھی، اور ادھر 313 اہل ایمان تھے، پیاسے تھے، کم تھے تعداد میں، اور سلسلہ جو ظاہری اسباب کا یقیناً وہ بھی کم تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اسباب کو بڑھانے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ اپنی طاقت کو بڑھانے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ اللہ سے مدد مانگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہ نقطہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ فتح اسباب سے نہیں ہوتی، تعداد سے نہیں ہوتی، وسائل سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں۔ فتح خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی مدد آئے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دعا مانگی، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں ان کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ جب یہ دعا کر چکے، دعا کر کے اللہ کا نام لے کر چل پڑے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ ان پر مہربان ہو گیا، اور انہوں نے جالوتی فوج کو شکست دے دی، مسلمان کامیاب ہو گئے، مقابلہ ہوا۔ اور پھر اللہ پاک یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جو ان کا سربراہ تھا جالوت، جو کافروں کا سب سے بڑا لیڈر تھا، جو آوازیں دیتا تھا، سامنے کوئی نہیں آتا تھا، وہ قتل داود جالوتا، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ داود علیہ السلام کمزور تھے، ابھی وہ کم سن تھے، نابالغ تھے، کم عمری تھے، لیکن ایمان کی جرت تھی اور اللہ کی مدد تھی۔ انہوں نے سب سے بڑے ان کا جو بادشاہ لیڈر سپہ سالار تھا اسے قتل کیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں سے مدد حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کی رحمت اسے مل جاتی ہے اور آزمائش سے وہ گزر جاتا ہے، تو پھر رحمتوں کا مزید اللہ پاک نزول فرماتا ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے حضرت داؤد کو اس بات پر بادشاہت عطا کر دی، وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں حکمت عطا کی، اور فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے جو چاہا ان کو وہ بھی سکھا دیا۔ اب یہ راز کی بات ہے، یہاں ایک روایت ملتی ہے، اسرائیلی روایات میں سے ہے کہ حضرت طالوت جو مسلمانوں کے لیڈر تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بھئی 313 بات سنو، تم میں سے جو بندہ کافروں کے بادشاہ جالوت کو قتل کرے گا، میں اس کو آدھی اپنی بادشاہت بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ تو اس طرح یہ بھی ایک موٹیویشنل طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی گروہ کو، قوم کو بیدار کرنے کے لیے ایسا بھی کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ توفیق عطا کی کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور اس کے بدلے میں طالوت جو بادشاہ تھے مسلمانوں کے، انہوں نے اپنی آدھی بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو دی۔ پھر اللہ نے مزید فضل فرمایا اور حکمت عطا کی، اور حکمت سے مراد نبوت، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا۔ اور جب اللہ پاک کسی کو نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، کوئی درجہ دیتا ہے، کسی منصب پر بٹھاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ پاک نے انہیں جو کچھ اپنی مرضی تھی اس میں سے بھی کچھ سکھا دیا، یعنی کچھ راز بھی دے دیتا ہے، کچھ خاص قوتیں عطا کر دیتا ہے، کچھ خاص مہربانیاں عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے اور یہ میرا ایک نظام ہے، نظام قدرت ہے، کہ جب زمین پر فساد پھیل جاتا ہے اور حکمران ظالم ہو جاتے ہیں، جب حالات افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں
اور نظام تباہ ہو جاتا ہے، اور مخلوق خدا جب پریشان ہوتی ہے تو پھر اللہ اپنا ایک طریقہ ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر یہ بات سن لو کہ اگر ایک گروہ کو، کون سے گروہ کو؟ جو انسانیت کا احترام کرنے والا اور امن پھیلانے والا، فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض کے ذریعے بعضوں کو ختم نہ کرتا، ہٹاتا نہ، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، زمین پر فساد برپا ہو جاتا۔ اب آپ دیکھتے ہیں، پچھلی ہسٹری دیکھیں، دنیا کی تاریخ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ دیکھیں، یا کسی چھوٹے سے علاقے کو سامنے رکھ کر آپ بات کریں تو جہاں ظلم ہوتا رہا، اللہ کا یہ طریقہ ہے، پھر وہ ظالم بھی ختم ہو گئے، ظلم بھی ختم ہو گیا، پھر امن والے آئے، محبت والے آئے، جنہوں نے مخلوق خدا کے لیے بہتری کی، سکون دیا، رحمت دی، ان کو اللہ پاک با اختیار بناتا رہا۔ یہاں قرآن مجید میں اللہ نے وہ اصول دیا جو قیامت تک چلتا رہے گا، اور فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ ظلم کرنے والے اور امن دشمن گروہ کو ختم نہ کرتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا۔ یہاں قرآن پاک نے بعض کا لفظ استعمال کیا، فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ اگر بعضوں کو بعضوں کے ذریعے ختم نہ کرتا، ہٹاتا نہ۔ اب یہاں دو گروہ بیان کر دیے، فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا جو زمین پر فساد پھیلائے گا، ظلم کرے گا، لوگوں کو تنگ کرے گا، مخلوق خدا کے لیے تنگی کا باعث ہوگا۔ ایک گروہ وہ ہوگا، بعض وہ ہوں گے، اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے ایک گروہ اللہ پاک ایسا پیدا کر دے گا جو مخلوق خدا کے لیے بہتری کا باعث، امن کا باعث، انسانوں کی عزت کرنے والے، انسانیت کا احترام کرنے والے، لوگوں کے حق دینے والے اور امن و سکون کو پھیلانے والے ہوں گے۔ اللہ پاک اس طرح اس طریقے کو چلاتا رہا ہے، اور فرمایا اگر ایسے اللہ نہ کرتا تو زمین پر فساد ہی فساد ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ پاک بیان کرتا ہے لوگوں، یہ اللہ کی خاص کرم کی بات ہے، یہ اللہ کے خاص فضل کی بات ہے۔ یہ جو سلسلہ اللہ پاک نے چلایا ہے کہ ظالموں کو، جابروں کو، فسادیوں کو، بدامنی پھیلانے والوں کو وہ ختم کراتا رہا ہے، اور امن پھیلانے والے، نیکوں کو، اچھوں کو، مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو جو اللہ با اختیار بناتا رہا ہے، یہ اللہ کے خاص فضل کی بات ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ، اور لیکن اللہ بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پر۔ آیت جو اس پارے 2 نمبر پارے کی، ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو رہا ہے، اس کی آخری آیت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذکر پر ختم کی۔ ہمارے آقا نبی رحمت، آپ کی عظیم رسالت کا ذکر کیا اور آپ کی شان رسالت کو بیان کیا۔ واقعہ ختم ہو چکا، بنی اسرائیل کی بات ہو گئی، اپنا اصول بیان کر دیا، اور بات ختم کرتے کرتے یہاں کہا لوگوں بھول نہ جانا تم کس نبی کے امتی ہو، تم کس کے غلام ہو۔ اب اللہ حضور کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے تلک آیات اللہ ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ واقعات تمہیں سنائے گئے ہیں، یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، اے حبیب یہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ آپ پر ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ عظیم الشان رسالت والے ہیں، آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اے محمد مصطفیٰ آپ رسولوں کے رسول ہیں۔ یہ تو باتیں تھیں بنی اسرائیل کی، پچھلے نبیوں کی، حضرت داؤد کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت شموئیل کی، یہ پچھلے نبیوں کی باتیں ہیں۔ اور ان سے ایک نکتہ دینا ہے کہ جو امن والے ہیں اللہ ان کو عزت دیتا ہے، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے، جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد اور ذلیل کرتا ہے۔ یہ باتیں سکھانا مقصود تھا،
لیکن ذکر تو محبوب آپ کا کرنا ہے، رسالت آپ کی ہے، نبوت آپ کی ہے، اور آپ صرف نبی نہیں، آپ صرف رسول نہیں، بلکہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلکہ آپ رسولوں کے رسول بن کر آئے ہیں، آپ نبیوں کے نبی بن کر آئے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس آیت کے ساتھ ہمارا دوسرا پارہ اور ترتیب کے اعتبار سے دوسرا پارہ مکمل ہوا، اور الحمدللہ 30واں پارہ پہلے